اسلامی ہند کے نائب امیر جماعت ہیں، بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وقال تعالى وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. صدق اللہ العظیم. آج کے اس سیمینار کے آرگنائزرز برادر آصف اقبال صاحب، جماعت اسلامی ہند حلقہ دلی پردیش کے ذمہ داران، اور آج کے سیمینار کے ہمارے گیسٹ اسپیکرز، اسکالرلی اسپیکرز، جناب عبید الرحمان صاحب چلے گئے ہیں، سسٹر سیدہ صالحہ جبین صاحبہ، ڈاکٹر عبداللہ چشتی صاحب، اور بھائی ڈاکٹر ابے کمار جی، اور یہاں موجود میرے بھائیوں اور محترم بہنوں. ہم نے اپنے 4 اسکالرس اور اسپیکرز سے ان کے مقالات کی روشنی میں گفتگو سنی، اور تھیم بھی آپ کے سامنے ہے کہ مین جو تھیم تھا اس سیمینار کا، میکنگ ماڈرن انڈیا اینڈ دا رول آف مسلمس ان فریڈم موومنٹ، یہ اس پورے سیمینار کا مین تھیم تھا. اور 4 جو مقالے پیش کیے گئے ہیں اس میں علماء کا رول برادر عبید الرحمان صاحب نے پیش کیا، خواتین کا کنٹریبیوشن ہماری بہن سیدہ صالحہ جبین صاحبہ نے پیش کیا، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ شیپنگ دا ڈسکورس، اس کے تحت ڈاکٹر عبداللہ چشتی صاحب نے اپنا مقالہ ہیئرنگ دا وائسز فرام مارجنس، کنٹریبیوشن آف مسلمس ان انڈین فریڈم اسٹرگل، اور ہمارے بھائی ابے کمار جی نے ری ڈیفائننگ انڈین ٹریڈیشن مائنس مسلمس مائنس کرسچینٹی اینڈ اسلام از انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، یہ مقالے کا عنوان تھا. تو یہ 4 مقالات انڈین فریڈم اسٹرگل کے بارے میں، اور اس میں مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن رہا، اور مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو ہسٹری میں کیسے پیش کیا گیا، کیسے اس کو دبایا گیا، کیسے اس کو چھپایا گیا، بلکہ کیسے اس کو غلط طریقے سے اور غلط انداز میں پیش کیا گیا. یہ باتیں بھی ان مقالات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی. یہ سیمینار جو آج آرگنائز ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح کی اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہماری ایجوکیشن کے لیے، اویئرنیس کے لیے، اور خاص طور سے آج کی جو ماحول ہے اسلاموفوبیا کا، اور جو سوشیو پولیٹیکل
سچویشن ہمارے ملک کی جو تیزی سے بدلی ہے پچھلے 10 سالوں میں، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ایک غلط پروپیگنڈا پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جس قسم کی حکومت اس وقت ہمارے ملک میں ہے، ان کا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایک خاص منفی، بلکہ کہیں تو نفرت کا نظریہ ہے۔ اور یہ حکومت ایک صرف سیاسی حکومت نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کی، بلکہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل حکومت ہے، اور اس کے سامنے صرف سیاسی فائدہ اٹھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے ایجنڈے کے تحت اس ملک کو بنانا، اور ان کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو کیسے یہاں کی جو ہندوستان کی سماج سے کیسے اس کو غلط انداز میں پیش کیا جائے، اس کے خلاف کیسے نفرت کو بڑھایا جائے۔ ان حالات میں آج کی سیمینار کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے سیمینار اور اس طرح کے پروگرامز پورے ملک میں ان حالات میں ہونا اور زیادہ ریلیونٹ بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے سے وہ چھپے ہوئے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے جو ہمارے اسکالرس جگہ جگہ سے تلاش کر کے ڈھونڈ کر مختلف سورسز سے، اور جو کچھ لوگوں نے لکھا ہے اور جو نمایاں نہیں ہو سکا ہے لیکن سچ ہے، اس کو مختلف فیکٹس کے ساتھ لا کر اگر ہمارے اسکالرس پیش کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو پروپیگنڈا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور سے انڈین فریڈم سٹرگل میں مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو جس طرح سے کم کر کے دکھایا گیا، اس کی سچائی کو پیش کرنے کا ایک موقع ملے گا، فیکٹس کو ہم سامنے لا سکیں گے، اور جو غلط پروپیگنڈا ہے اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت اور کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہم اس طرح کی اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کریں گے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہند نے بھی اپنا جو 4 سالہ منصوبہ بنایا ہے، اس میں اگلے سال 2025 میں ایک ہسٹری کانفرنس پورے ملک میں آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نیشنل لیول پر بھی اور اسٹیٹس میں بھی۔ اسٹیٹس میں وہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہسٹری کانفرنسز، تاکہ ہسٹری کو صحیح طور پر پیش کیا جا سکے، اور ہسٹری میں سے چیزوں کو اس طرح نکال کر لایا جا سکے کہ صحیح تصویر سامنے آ سکے۔ تو یہ کوشش کی گئی ہے، اور آج کا یہ سیمینار بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے فاضل اسپیکرز نے، اسکالرس نے وہ تمام باتیں پیش کی ہیں، وہ ڈیٹیلز پیش کیے ہیں کہ علماء کا رول کیا رہا، خواتین کا رول کیا رہا، اس کی تفصیلات بھی پیش کی ہیں، اور کیا امپیکٹ رہا مسلمانوں کا اس کو بھی پیش کیا ہے۔ تو وہ تفصیل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ اصولی باتیں اور بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ان باتوں کو، لیکن تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ مسلمان جس قسم کے اسٹرگل میں بھی حصہ لیتا ہے، جس قسم کے مومنٹ کا بھی وہ حصہ ہوتا ہے، اس میں اس کا رول اس کے عقیدے اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کا رویہ اور اس کا ایکشن، اس کا عمل، اس کے پیچھے اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اسلام خود ایک موومنٹ ہے، اسلام خود ایک تحریک ہے، اور اگر میں یہ عرض کروں آج کی ووکیبلری میں
کہ اسلام ایک فریڈم موومنٹ ہے جو ہر زمانے میں نبیوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے چلایا گیا سماج میں. وہ ایک لبریشن موومنٹ ہے جو ہر نبی کے زمانے میں چلایا گیا، انسانوں کو آزاد کرانا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے سوچنے سمجھنے میں اور فیصلہ کرنے میں، تو اس ضمیر کو آزاد کرانے کی تحریک یہ اسلام ہے. تو اسلام اپنے آپ میں خود ایک آزادی کی تحریک ہے کہ انسان کسی کا غلام نہیں ہے، وہ اپنے رب کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکتا ہے، نہیں جھکنا چاہیے. ہیومن ڈگنیٹی کو اپہولڈ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے یہ سر نہیں جھکے گا، یعنی یہ ہیومن ڈگنیٹی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ سب سے اوپر ہے اور اس کی حفاظت ہر حال میں ہونی چاہیے. تو اسلام اپنے آپ میں ایک فریڈم اور لبریشن موومنٹ ہے، آزادی کا موومنٹ. اسلام گویا انسانوں پر غلامی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. لہذا جب ہمارے ملک میں یہ تحریک چلی تو مسلمان بھی اس میں شریک رہا، لیکن مسلمان کی شرکت اس کے عقیدے کا تقاضا بھی تھی کہ وہ ظلم اور ناانصافی کو گوارا نہیں کر سکتا. یہ غلامی، کسی ایک ملک کی دوسرے پر غلامی، یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی ناانصافی ہے. اس ناانصافی کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ لہذا اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف اور اس غلامی کے خلاف سٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا، یہ صرف ملک کے شہری ہونے کا تقاضا نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان ہونے کا بھی تقاضا ہے. اور اسی لیے مسلمانوں میں جو یہ موٹیویشن ہے وہ ان کے فیتھ اور ان کے عقیدے سے ڈرائیو ہوتا ہے، اس سے اس کو طاقت ملتی ہے. اور اسلام میں قربانیاں اور سیکریفائس دینے کا جو ٹریڈیشن ہے کہ حق بات کے لیے، سچ بات کے لیے، انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر کوشش اور جدوجہد کرنا، اس کے لیے جان و مال کی قربانیاں پیش کرنا، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ 1857 کے بعد سے علماء نے انگریزوں سے آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ بھی دیا کہ یہ ایک قسم کا جہاد ہے. غلامی سے آزادی حاصل کرنا یہ ایک قسم کا جہاد ہے اور وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. تو اس پہلو کو ہم کو ضرور سامنے رکھنا ہوگا، رکھنا چاہیے. اور اگر آپ قربانیوں کے معاملے میں اگر لوگوں کے بیچ موازنہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں مسلمان ہمیشہ سے قربانیوں کے معاملے میں سب سے آگے رہا ہے، کبھی پیچھے ہو نہیں سکتا. اس کے سامنے جو تصور ہے دین کا، وہ تصور اسے آمادہ کرتا ہے اس بات کے لیے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ اس کے ایمان کا اور دین کا حصہ ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑی قوت جو مسلمانوں کے پاس آج بھی موجود ہے وہ قربانی کا جذبہ ہے. اور وہ قربانی کا جذبہ ان کو ایمان سے ملتا ہے، دین سے ملتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے ملتا ہے. دوسری بات جو یہاں کہی گئی ہے وہ یہ کہ انڈین ہسٹری کو لکھنے میں انگریزوں نے اپنا مفاد سامنے رکھا. انہوں نے جس طرح سے 1857 میں جس طرح سے اس ملک کے عوام نے، ہر مذہب کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف ایک بغاوت کی اور جنگ آزادی کی شروعات کی، تو وہ یونٹی انگریزوں کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھی. اور اس یونٹی کو کمزور کرنے کی کوشش ہسٹری کے ذریعے سے کی گئی. ایسی چیزوں کو ابھارا گیا جس سے مسلمانوں اور دیگر لوگوں کے بیچ میں دوریاں پیدا ہو.
سکھوں اور مغلز کے درمیان جو کچھ ہوا اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا گیا تاکہ وہ دوریاں پیدا ہوں. میڈیول اور مغل ٹائم میں ہندوؤں پر اٹروسٹیز ہوئی اس کو جس طرح سے ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا گیا. تو ایک طرف برٹش جنہوں نے ہسٹری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور آج بھی لوگ اس کو ریفرنس کے طور پر یوز کرتے ہیں. تو ریسرچر اور اسکالرس کو ظاہر وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس بایس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اسٹڈی کرنا ضروری ہے کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے کس نے لکھا ہے, کن حالات میں لکھا ہے, اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم چیزوں کو انالائز کریں گے تو کافی حد تک ایک صحیح تصویر ہمارے سامنے آ سکتی ہے. مثلا ایک بات, سکھ مذہب کبھی کوئی الگ مذہب جیسی چیز نہیں تھی گرو نانک کے زمانے میں. گرو نانک اسلام کی تعلیمات سے صوفیوں سے متاثر تھے, لیکن بعد میں مغل کے دور میں جو پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہوا اور اس زمانے میں اس کو ابھارا گیا اور باقاعدہ سکھ جو ہے ایک الگ مذہب بن کر سامنے آیا. گرو نانک کے ذہن میں کبھی سکھ مذہب کا الگ سے کوئی تصور تھا ہی نہیں, لیکن یہ ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ گوگل پر جا کر سکھ مذہب کے تعارف کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کہا گیا کہ سکھ مذہب کی بنیاد جو ہے ہندوؤں کی رکشا کے لیے ڈالی گئی. تو یہ ایک اور نیا اینگل اس میں لایا گیا. اب جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ ہسٹری کو ری رائٹ کرنے کی کوشش میں لگی ہے اور بہت سی باتیں یہاں سامنے آئی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب یہ واقعات کو پیش کریں گے, ری رائٹ کریں گے اور کرنا شروع کر دیا ہے کتابوں میں بھی, تو ایک باعث کے ساتھ, اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس کے پیچھے جو نظریاتی طاقتیں ہیں وہ تو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایک بہت ہی نیگیٹو اور منفی اور بائسڈ اور نفرت بھرا نظریہ ان کا ہے, اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز میں. تو ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے کے لیے ایسی کوششیں کرنی ہوں گی کہ ہسٹری جو ہے اس سے ہم سبق حاصل کریں. ہسٹری اسی لیے ہے کہ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم آگے کے لیے ہمارے اندر وزڈم پیدا ہو اور ہم اپنا فیوچر جو ہے وہ بیٹر بنانے کی کوشش کر سکیں. ہسٹری کو پڑھنے کا اور اس پر غور کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے فیوچر کو بہتر انداز میں دیکھ سکیں, ایک وزڈم پیدا ہو اور آگے کے لیے ایک بہتر منصوبہ سازی ہماری ہونی چاہیے. تو ان حالات میں ہمیں اس ملک میں وہ بڑا کنٹریبیوشن جو میڈیول پیریڈ کا رہا ہے, میں اس کو مسلم پیریڈ تو نہیں کہتا جیسا کہ کہا گیا ہے, نہ وہ اسلامک پیریڈ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے طویل مدت تک حکومت کی اور ان کا مذہب اسلام تھا اور وہ اسلام کی تعلیمات سے اور کلچر سے متاثر تھے اور اس کے اثرات ان کے طرز حکومت پر اور کلچر پر بھی ہوئے. تو اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پیش کریں کہ جو ایک کمپوزٹ کلچر, جو ایک میل جول کا کلچر کہ مذہب اور فیتھ الگ الگ ہونے کے باوجود, جس طرح 1857 میں آزادی کی جنگ میں تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے یونٹی کے ساتھ, اور ایک دوسرے سے محبت اور اعتماد کا ماحول اس وقت جو پیدا تھا اس کو کیسے کمزور کیا گیا دھیرے دھیرے. تو آج اس چیز کو واپس لانے کی ضرورت ہے.
ہمارے فیتھ الگ الگ ہیں، ہماری آستھائیں الگ الگ ہیں، ہمارے ریلیجن الگ الگ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ پہلے بھی رہتے آئے ہیں اور اب بھی ہم کو رہنا چاہیے. ہاں، جو چیز آپ اور ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، جس پر یقین ہے، اس کی اشاعت اور اس کی تبلیغ اور دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس ماحول کو واپس لانے کی ضرورت ہے کہ ڈفرینٹ فیتھ اور ڈفرینٹ اوپینین ہونے کے باوجود بھی ہم اس ملک میں مل جل کر آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ اور کمیونیکیشن اور سمواد ہو، اور اس ملک کے لیے ہم مل جل کر کام کرنے کی ہم کوشش کریں. تو میں ایک بار پھر ہمارے آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ اس کے ذریعے سے آپ حضرات سے ملاقات ہوئی اور ہمارے اسپیکرز، اسکالرز کو سننے کا ہم کو بھی موقع ملا اور کچھ دیر آپ سے گفتگو کا موقع حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے اور ہمیں اس کو سمجھ کر ہم کو ایک مستقبل، بھارت کا ایک روشن مستقبل کی منصوبہ سازی اور اس میں مسلمانوں کا رول کیا ہو، اس پر بحیثیت امت اور بحیثیت خیر امت اس ملک کو کیسے ہم ایک بہتر اور اچھا ملک بنانے کی کوشش کریں، اس پر سنجیدگی سے ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی اینڈ ریسرچ کی جانب سے منعقد یہ ایک روزہ سیمینار اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے.